اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں دوست ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی کانگریس کے متعدد ممبران نے ملاقات کی جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر سے آج ریاست ڈیلاویئر سے سینیٹر کرس کونز، ریاست نیو یارک سے سینیٹر محترمہ کرسٹن کیلی برانڈ، ریاست کولوراڈو سے سینیٹر مائیکل بینٹ، ریاست وسکنسن سے سینیٹر محترمہ ٹامی بالڈون، ریاست میساچوسیٹس سے سینیٹر ایڈ مارکی اور ریاست نیواڈا سے سینیٹر محترمہ جیکی روزن نے ملاقات کی۔ پھر ریاست کیلیفورنیا سے ایوان نمائندگان کے رکن جناب اسکاٹ پیٹرز، ریاست اسکیسن سے جناب بروس ویسٹرمن اور ریاست نیو جرسی سے ایوان نمائندگان کے رکن جناب ٹامس میلینووسکی نے ملاقات کی۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات و تعاون اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت کمبوڈیا کے بادشاہ شاہ نوردوم سیہمون کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی کمبوڈیا کے بادشاہ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مملکت کمبوڈیا کے وزیر اعظم جناب ہون سن کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج جمہوریہ منگولیا کی وزیر خارجہ محترمہ بیٹسٹ سگ بیٹ مونخ نے ملاقات کی جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہی ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور پھر دو طرفہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کارلو جورجیٹی نے بھی ملاقات کی جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادیات اور ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں اس کے فروغ کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ سے جو اس وقت فرانس کا دورہ کر رہے ہیں، آج جمہوریہ فرانس کی وزارت دفاع میں فوجوں کی وزیر محترمہ فلورانس بارلی نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان قائم فوجی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات پر گفتگو کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کے کمشنر جنرل جناب فلپ لازارینی نے ملاقات کی جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں قطر اور اقوام متحدہ کی اس ایجنسی اونروا کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سربراہ نے اس فنڈ اور اونروا کے درمیان دو سمجھوتوں پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ ان سمجھوتوں کی روح سے اگلے 2 سالوں کے دوران قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی مختلف سرگرمیوں کے لیے 5 ملین امریکی ڈالر کی امداد فراہم کی جائے گی اور یہ رقم شام میں موجود فلسطینی پناہ گزینوں کے مختلف شعبوں پر بھی خرچ ہوگی۔ قطر نے عالمی غذائی پروگرام کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق یمن میں عالمی غذائی پروگرام کے غذائی منصوبے کے لیے 90 ملین امریکی ڈالر کی رقم دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سربراہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا یمن کے 7 ملین سے زیادہ باشندوں کو بچانے کے لیے
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر کیا گیا ہے۔ دوحہ میں قطر اور جمہوریہ عراق کی انصاف کی وزارتوں کے درمیان قانونی شعبوں میں تعاون کی ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ قطر کے وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری اور عراق کے وزیر انصاف جناب سالار عبدالستار محمد نے اس یادداشت پر دستخط کیے۔ اس کا مقصد قانونی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا، قانونی مسائل خاص طور پر قانونی ٹریننگ، عدالتی وکالتوں کے شعبے اور ماہرین کے ناموں کی رجسٹریشن کے شعبوں میں کامیاب تجربات اور مہارتوں کا تبادلہ کرنا مقصود ہے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کارلو جورجیٹی نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور مالیات، سرمایہ کاری اور اقتصادیات کی اہم ڈیولپمنٹس پر مذاکرات کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم عبداللہ آل ثانی اور جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی جناب جان کارلو جورجیٹی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات اور کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ دنی اثنا وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی اور جمہوریہ اٹلی کے وزیر اقتصادی ترقی کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان ایندھن کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ دوحہ شہر کلچر اور جدت کو اپنے ترقیاتی عمل میں ایک مرکزی مقام دیتا ہے، اور وہ اپنی معلومات اور مہارتوں اور بہترین عملی اقدامات کا دوسروں کے ساتھ تبادلہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تربیت، سائنس اور کلچر یعنی ثقافت یونیسکو نے دوحہ شہر کا نام ڈیزائن کے شعبے میں جدت کے حامل شہروں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اس طرح دوحہ پوری عرب دنیا میں وہ پہلا شہر بن گیا ہے جس نے یونیسکو کی گواہی کے مطابق یہ اچیومنٹ اور یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 113 کیسز اور مسافروں میں 25 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ اس بیماری کے مزید 103 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب یہاں کورونا سے اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,38,286 ہو گئی ہے، جبکہ ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی 4,863,433 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان ایو لوڈریان نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں کہا ہے کہ ایرانی ایٹمی سمجھوتے کے احترام کی طرف واپسی میں تیزی لائی جائے۔ واضح رہے کہ ایرانی مذاکرات کار علی باقری آج پیرس پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ سیاسی اور سیکیورٹی کے امور کے ڈائریکٹر جنرل فلپ اریرا کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے پر مذاکرات اس ماہ کی 29 تاریخ کو پھر سے ویانا میں شروع ہو رہے ہیں، اور رواں مہینے نومبر کی 30 تاریخ کو موندیال قطر 2022 کے دوسرے سب سے بڑے اسٹیڈیم کا افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ یہ ہے الخور کا البیت اسٹیڈیم۔ 30 تاریخ کو عرب کپ چیمپئن شپ کا پہلا میچ قطر اور بحرین کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم میں 60,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اسٹیڈیم میں عرب کپ کے 5 میچ کھیلے جائیں گے، ان میں سے 18 دسمبر کو عرب کپ کا فائنل میچ بھی شامل ہے۔ الخور کا یہ اسٹیڈیم دوحہ سے شمال کی جانب تقریباً 46 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے،
اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا ڈیزائن قطر اور خلیج کے علاقے میں روایتی طور پر استعمال ہونے والے خیمے کی شکل لیے ہوئے ہے، اور یہ خیمہ بطور خاص بالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس اسٹیڈیم کو بیت الشعر یعنی بالوں والے اسٹیڈیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن میں روایتی انداز اور جدت کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ عرب کپ کے مقابلوں میں 16 عرب ملکوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی، اور فیفا کی نگرانی میں ہونے والی یہ چیمپئن شپ ورلڈ کپ کا ریہرسل بن جائے گی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر سے آج امریکی کانگریس کے متعدد ممبران نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ قطر اپنے فلسطینی اور یمنی بھائیوں کی مزید مدد کر رہا ہے۔ جدت اور پائیداری کے لحاظ سے دوحہ شہر کو جدت والے شہروں پر مشتمل یونیسکو کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور فرانس کی وزارت خارجہ نے ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے احترام کی طرف تیزی کے ساتھ واپسی پر زور دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔